پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، چینی اسکینڈل آتا ہے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، کابینہ نے منظوری دی، پریشر بل تھا، لیکن کہا جی سرپلس ہے، قیمتی زر مبادلہ آئے گا، اگر قیمت بڑھی تو فوری طور کے اوپر روک دیں گے. جو ایکسپورٹ ہونا تھی ایکسپورٹ ہو چکی، اب شور مچ رہا ہے، پرائم منسٹر نوٹس لے رہے ہیں. اب کہا گیا ہے کہ را شوگر امپورٹ کی جائے، قیمتی زر مبادلہ اس کے اوپر لگے گا تاکہ پاکستان میں مارکیٹ کے اندر جو قیمتوں کو سٹیبل کیا جائے. مطلب ہے کہ کوئی ایکشن ان پہ نہیں ہونا جن کو آپ نے پابند کیا تھا کہ قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، یا وہی امپریشن کہ چونکہ پرائم منسٹر کا اپنی فیملی کی اپنی شوگر ملز ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اس سینیریو کے اندر تو ان کو زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے تھا کہ کویسچن شریف خاندان کے اوپر آئے گا اگر قیمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا. اب انہوں نے کہا جی کہ را شوگر امپورٹ کر لیں. بھئی شریف فیملی کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، ووٹ ملتے ہیں نہیں ملتے، وہ اب لوگوں کے ووٹوں کی مدد سے اقتدار میں آتے ہی نہیں ہیں. سو لہٰذا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ان پاپولر ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں. پہلے بھی کون سے پاپولر تھے الیکشن، مطلب اب تو آبویس چیزیں آتی ہارے ہوئے ہیں. سو ان کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اس پرواہ سے شریف فیملی یا ایون زرداری صاحب کی فیملی وہ نکل گئی ہے. آپ 3-4 چیزیں دیکھیں، اس میں شریف فیملی کے اپنے بزنسز ہیں جن کی قیمتیں بڑی ہیں. ان کے بجلی گھر، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اپنے بجلی گھر ہے، وہ شریف فیملی کے اپنے تھے. مطلب ان کے دودھ دہی کے اپنے پلانٹ تھے سر، ان کے اپنے دودھ بھی بیچتے ہیں. پہلے پولٹری کا بزنس تھا، وہ کہتے ہیں ہم مجھے پولٹری انڈے مرغی وغیرہ بھی ہم وہ نہیں کر رہے، پہلے وہ بھی تھے. اس کے بعد ان کی شوگر ملیں ہیں، وہ بھی اپنی ہیں. سو ان کی جو بھی بزنس کا فائدہ ہو رہا ہے، سارا چینی کا فائدہ ہو رہا ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیمنٹس ہو رہی ہیں، کیپیسٹی چارجز، جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں پہ یہ خود ہیں. ادھر اومنی گروپ ہے، اس میں زرداری صاحب اس ملک کا صدر. اب ذرا اندازہ کریں، اس کی شوگر ملیں ہیں. ملک کا وزیر اعظم، اس کی شوگر ملیں ہیں، اور شوگر کی قیمت 180 پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ کیسا ہے؟ اور کر لیں جو کچھ کر سکتے ہیں. مطلب وہی والی بات ہے جب آپ کے مخالفین جب عمران خان صاحب نے کمپنی کہتے ہیں نا آپ کے مافیا راج ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، شوگر کے سارے معاملوں کی، شوگر کی ایکسپورٹ امپورٹ پرائسز سب کے معاملوں کو جو ریگولیٹری تو اس کو جو سپرویژن کا اس کی کرتا ہے وہ ہے وزارت صنعت و پیداوار. اس کے اندر ہے شوگر ایڈوائزری بورڈ، اور وہاں پہ فیڈرل منسٹر کوئی نہیں ہے، اور وہاں پر ہنون اختر صاحب ان کی بھی شوگر ملز ہیں. اب وہ پوری منسٹری ان کے حوالے کر دی ہے، تو ہر طرف خاموشی ہے. بھائی صاحب یہ ہوتا ہے مافیا کا راج ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ نے اندازہ کریں ملک کے وزیر اعظم کی شوگر ملیں، ملک کے صدر کی شوگر ملیں، اور جو انڈسٹری ہے پروڈکشن والے جنہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے اس کی شوگر ملیں. تو پھر اس کے بعد مطلب بیٹھ کے کوئی احتجاج کرنا، کوئی بات کرنا، یہ ناکام ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے طریقہ واردات کیا ہے ان شوگر ملوں کا؟ انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے یہ اس وقت عبدالرزاق داؤد صاحب تھے، وہ گورا سٹائل ہے، گوری انگریزی، گورا رکھ رکھا، وہ بڑا ان کو بڑا شوق ہے کہ مجھے گورا سمجھا جائے کہ گورا صاحب آ گئے ہیں. انہوں نے جا کے شوگر مل والوں نے ان کو یہی کہانی ڈالی تھی. انہیں لگا تھا یہ بندہ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں ہم عبدالرزاق داؤد کو، اور انہوں نے بنایا انہیں شوگر مل والوں نے. یہاں تو ولنگنیس تھی نا، یہاں تو ان کے اپنے انٹرسٹ تھے. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عمران خان صاحب بڑا ان کو پسند کرتے تھے کہ گورا ایک مطلب گورا میری کیبنٹ میں بیٹھا گورے سٹائل میں باتیں کرتا ہے اور ساری گفتگو کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن جو ہے نا سرپلس پڑی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2018-19 کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے وہاں سے یہ عبدالرزاق داؤد کو یوز کیا. یہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہ تھے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب تھے. اسد عمر صاحب کو یہ کریڈٹ دیں، انہوں نے 2 دفعہ انکار کیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب میں کوئی سبسڈی نہیں دینے والا، میں نہیں دوں گا. یہ سبسڈی لینا چاہ رہے تھے، ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. 20 لاکھ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ان کو فجڈ فگر دی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا یہاں پہ یہ چینی پڑی ہوئی ہے، آپ ہمیں ایکسپورٹ کرنے دیں. اسی عبدالرزاق داؤد نے عمران خان کو قائل کیا. انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کے وہاں کہا کہ عمران خان نے اسد عمر کو انہوں نے کہا، یہ باقاعدہ ریکارڈ پہ چیزیں سر، وہ یار دے دے یار، ان کو دے دے یار، کرنے دے یار، کیا فرق پڑتا ہے، دے دے سبسڈی. عمران خان نے اس وقت بھی ان کو سبسڈی لے کر دی تھی. اور پنجاب میں اسد عمر نے یہ سمجھداری کی تھی کہ جناب میں سینٹر میں سے نہیں دوں گا پیسے، اگر وہ صوبہ دینا چاہتے دے دیں. اب صوبے میں کون بیٹھا تھا؟ اس وقت نئے آئے ہوئے تھے اپنے عثمان بزدار صاحب، انہیں کیا پتا تھا؟ انہیں مینوور مینج کس نے کیا تھا؟ وزیر خزانہ کون بیٹھا تھا پتہ ہے آپ کو وہاں پہ؟ ہاشم بخت کون تھا؟ وہ یہ خسرو بختیار کا بھائی. ان دونوں بھائیوں کے آگے مل تھی وہاں پہ، اس میں رحیم یار خان میں سر. اور اس کے شیئر ہولڈر کون تھے جناب؟ مونس سلائی صاحب. ذرا اب پولیٹیکلی طور پر دیکھیں نا، یہ سارے کا سارا انہوں نے جکڑا ہوا ہے. 4 بلین روپیز کی انہوں نے اس وقت پنجاب میں جناب اس ہاشم بخت صاحب نے اپنے بھائی کو دی. ساتھ میں اس میں یہ خسرو بختیار اینڈ کمپنی، دریشا اینڈ کمپنی، پھر اس کے بعد یہ ہو گیا میرا خیال، مجھے اب یہ نہیں پتا دریشا اینڈ کمپنی کا نام تھے اس میں یا نہیں تھے، لیکن اس میں یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، ان کے یقینی طور ان کو ملا، ان کے مامے چاچے تھے ان کو ملا، سب نے لے لی. اچھا اس وقت وعدہ کیا گیا تھا ایگزیکٹلی کہ ہم قیمتیں نہیں بڑھنے دیں گے. 52 روپے پرائس تھی یہ فی کے جی.
जो ही इनका मिनिस्ट्रियल कमेटी का इजलास होना था कि हम मॉनिटर करेंगे, सर 6 महीने तक एक इजलास नहीं बुलाया, ना इमरान खान ने बुलाया, ना अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बुलाया, ना असद उमर ने बुलाया, ना किसी वजीर को ये ख्याल आया। और कीमत जो है उस वक्त एक दफ़ा 130 पे चली गई थी, 130 से वापस आई। और जब उन्होंने इस पे हंगामा मच गया और बाद में इन्होंने चीनी बहर से वापस मंगवाई महंगी, ये एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न था। उनसे पूछा गया गोरे साहब से, अब्दुल रज़ाक दाऊद से, भाई साहब ये क्या हुआ? कहते मेरे साथ तो धोखा हो गया। ये रिकॉर्डेड मिनट्स में है। तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे उन्होंने गलत फिगर दिए थे, मुझे कहा था 20 लाख टन पड़ी, अब कहते नहीं है। तो सेम पैटर्न वही यहाँ पे है कि शुगर मिल वालों ने कहा कि जनाब कि हम ये कीमत नहीं बढ़ने देंगे। ये वारदात पति कैसे करते हैं, ये 8-10 मिलों से करवा लेते हैं एक्सपोर्ट, उसके बाद जो कीमत बढ़ती है ना, वो बाकी 70 मिलें जो है ना वो उससे पैसा बनाती हैं। 80 मिलें हैं। तो क्या सब इसका मतलब होना अभी कुछ भी नहीं होगा यार। जब इसमें मुल्क का सदर, वजीर आजम और फिर आपका वो जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, उनकी शुगर मिलें शामिल हैं, तो आपका ख्याल है क्या कुछ होगा? लेकिन अगर होना कुछ भी नहीं तो फिर प्राइम मिनिस्टर को ग्राम फरोशों के खिलाफ, जखीरा अंदोजों के खिलाफ देने का सिलसिला तर्क कर देना चाहिए।